کہ جو طاقتور ممالک تھے انہوں نے دنیا میں اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رجیم چینج کی کہ ایسی ایسی حکومتیں قائم کرو جو ہماری انٹرسٹ کو سپروائز کریں ایٹ دا کاسٹ آف دیئر اون نیشن اینڈ دا پبلک۔ یہ کام دنیا میں ہمیشہ سے رہا اور اب تک ہو رہا ہے۔ یہ سارا کلونیل ایرا، امپیریلسٹ ایرا یہی چیز تھی کہ جو کمزور اقوام ہیں یا تو براہ راست ان پر قبضہ کر لو، یہ کلونیلزم تھا، یا اس کے بعد نیو کلونیلزم آیا، اب عوام میں شعور آ گیا ہے ہمارے اقتدار کو یہ برداشت تو نہیں کریں گے، اب ایسے کیا جائے کہ اپنے مرضی کے بندے الیکٹ کرواؤ تاکہ ہمیں اسی طرح سرو کرتے رہیں جس طرح پہلے ہم سروس لیتے تھے ان کی ملکوں میں خود جا کر۔ یہ نیو کلونیلزم کے آف شورس ابھی تک موجود ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہے، ویپنری میں ایڈوانس ہے، اور دنیا کے استحصال کر کے ان کے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ خرید لیتے ہیں، حکومتوں کو خرید لیتے ہیں۔ لیکن ریٹورک میں ہمیشہ وہ ڈیموکریسی کے چیمپئن رہتے ہیں اور ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بات اچھی ہونی چاہیے، بات کی حد تک آپ درست ہوں۔ اسی طرح دنیا کی ایک کلچر بن گئی ہے کہ زبانی طور پر ریٹورک اسے کہتے ہیں، اس میں آپ ایکسیلنٹ، اس میں ہمیشہ عوام کی باتیں کریں، ان کے لیے قربانی کی باتیں کریں، وطن کی باتیں کریں، ملک کی باتیں کریں۔ ان سائڈ آپ یا ذاتی مقاصد حاصل کر رہے ہیں اقتدار سے، یا باہر کے ماسٹرز کو سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی کلچر بن چکی ہے، لیکن کہاں ٹوٹی ہے یہ کلچر؟ یہ کلچر ٹوٹی ہے ان OECD میں، ان 34 ممالک میں۔ وہ ممالک ہیں جو کہ جہاں لٹریسی آئی، شعور آیا، وہ چونکہ ٹیکس پیئرز ہیں، وہ دو باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے جو آقا ہیں، حکمران ہیں، ان کے اقتدار میں آتے ہوئے اثاثے کیا ہیں؟ کیونکہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ایک ملک کا قانون ہے کہ عوام کا کوئی بھی فرد اگر پوچھے کہ یہ جو خرچ کیا ہے اس کی ڈیٹیل بتائیں، اس میں پبلک انٹرسٹ سرو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا آپ نے یہ جو ایکسپینسز کیے ہیں، ابراڈ وزٹ کیے ہیں، کیا یہ اتنا ضروری تھا کہ آپ اتنا انٹوراج لے کر گئے؟ انگلش میں کہتے ہیں یہ جو وفد لے کے جاتے ہیں نا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ باہر، اس کو کہتے ہیں انٹوراج۔ تو ان کے انٹوراج اتنے وسیع ہوتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو برائب اور لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے، میڈیا کو پرٹیکولرلی، تو ان کے برائب کا یہ بھی انداز ہوتا ہے آپ کو باہر کے ملک کی سیر کرا دیں گے اور سارے اخراجات عوام کے ٹیکسوں سے برداشت کریں گے۔ تو یہ چیزیں ایک ساری تھرڈ ورلڈ میں، لیکن یہ جو جن کی میں اشارہ کر رہا ہوں، یورپ ہے پرٹیکولرلی، یہاں عوام کا اتنا شعور ہے، یا ایون آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہاں کے حکمران اپنے اثاثے نہیں بنا سکتے۔ ایک لفظ آتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اختیارات کو کبھی بھی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ اگر آپ کو بزنس کر رہے ہیں تو وہ اتنے ویجیلنٹ ہوتے ہیں، کیا گورنمنٹ کا کوئی ادارہ آپ کے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے ڈسکریمنیٹو قسم کے رولز ریگولیشن تو نہیں بنا رہا جس میں صرف آپ کے کاروبار کو بڑھوتری مل رہی؟ اگر ایسی چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ آپ کا انٹرسٹ ان کانفلکٹ ہو گیا ہے ود دا پبلک انٹرسٹ۔ آپ کا کام کیا ہے کہ سرکاری ادارے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، وہ تو صرف اور صرف ماسز کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ساری تھرڈ ورلڈ کا ایک ہی اصول میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کے تمام رولر اقتدار کے بعد ملینر سے بلینر ہو جاتے ہیں، لیکن ترقی یافتہ ممالک جن کی میں نے بات کی، OECD 34 ممالک، ان کے حکمران اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے بعد ان کے اثاثوں کی تفصیل چھپتی ہے، یا ان کا کوئی بھی ابراڈ وزٹ ایسا نہ ہو جس میں ملکی مفادات کی بجائے ذاتی مفادات پیش نظر ہوں۔ جیسے ہمارے آپ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو وجود میں آئے، ہمارے حکمرانوں نے باہر کے ملکوں میں بے شمار دورے کی۔ اگر ساری اس کی ایک ڈیٹیل لی جائے کہ اس کے بعد پاکستان نے کتنے ترقی کے مدارج طے کیے ہیں، کیا وہ ورتھ سپینڈنگ تھا وہ ٹور؟ کیونکہ الٹیمیٹلی پوائنٹ یہ ہے کہ پیسے تو لے رہے ہیں عوام سے، خدمت ان کی کر رہے ہیں یا اپنی کر رہے ہیں؟
ایک کوشچن ہے، اس کوشچن کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کہتا ہوں ڈیکیڈز لگتے ہیں، ابھی بھی شعور نہیں جاگا۔ ابھی میری باتیں سننے کے بعد کئی لوگ کہیں گے کہ اس کا فلاں پارٹی سے تعلق ہے، اس لیے کہ اتنے پوائزن کر دیے جاتے ہیں مائنڈ، اتنی برین واشنگ کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے خلاف بات ہی نہیں سننا پسند کرتے، بلکہ آج کی کلچر یہ ہے کہ دنیا کا بہترین انسان کو دنیا کا غلیظ ترین انسان ثابت کرنے کی پوری ٹیکنالوجی ہے اور فن ہے، اور ایک کنسپائریسی چلتی کہ اس کو ملائن کرنا ہے، گندا کرنا ہے، اس کے طریقے نکال بتاؤ۔ باقاعدہ دنیا میں موومنٹ چلتی ہے، میڈیا کو خریدا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس کا امپریشن خراب کرنا ہے، اور میڈیا کی آپ دیکھیں ٹون چینج ہو جائے، انسان بکتے ہیں۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں، خواہ یونائٹڈ نیشنز ہو، خواہ سپر پاورز ہوں، دنیا کی بڑی بڑی اقوام ہوں، اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے آپ ان کے بارے میں دیکھیں، ایسے ایسے گھناؤنے کام انہوں نے کیے، لوگوں کے مرڈر کروائے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں دیا ہے، وہ لوگ جو کہ صرف اپنی نیشن کے لیے جی رہے تھے۔ This has happened by these so-called, I mean the rich powers or the influential powers۔ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی، اپنی دولت کا غلط استعمال کیا، اور اسی کانٹیکسٹ میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹ۔ اور دنیا میں تبدیلی یا کسی ملک میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب طاقتور حکمران اپنی اس طاقت کا بیجا استعمال نہیں کر پائیں گے، اور اصل اقتدار چلا جائے گا ماسز کے پاس، اور وہ ماسز کا وہ انداز اور اقتدار کا وہ انداز جو ابراہم لنکن کہہ گیا تھا، ڈیموکریسی مینس دا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ اور ساتھ اگلی بات جو انہوں نے کی وہ بھول جاتے ہیں، وہ اس وقت بھی بھولے ہوئے ہیں۔ دوز گورنمنٹس اینڈ دوز رولرز who do not serve their masses, their governments are destined to be perished۔ یہ تاریخ کے حقائق ہیں، نوشتہ دیوار جسے کہتے ہیں، رائٹنگ آن دا وال ہے۔ جو حکومت چوروں، لٹیروں اور غاصبوں سے بھری ہو، عوام کی خادم نہ ہو، ملک کے اثاثے لوٹنے والی ہو، فروخت کرنے والی ہو، that is destined to be perished۔